عمران خان نے ریاست کے پورے نظام کو کامیابی کے ساتھ اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی تیسری سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان کو واپس جو ہے اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، میں نے کہا میں تو شفا میں تھا، میں نے کہا آپ کہاں تھی، تو انہوں نے کہا میں تو پمز میں تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں انتہائی غیر معمولی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اور اسلام آباد انتظامیہ کی بہت بڑی مشینری 2 دنوں تک شفا ہسپتال کو کنٹرول میں کرنے کی تیاری کرتی رہی۔ سینکڑوں پولیس اہلکار اور سی ٹی ڈی آفیسرز نے ہسپتال کا سیکیورٹی کمانڈ سنبھالا ہوا تھا۔ ہسپتال کے عملے سے موبائل فون لے لیے گئے، ہسپتال کے سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند کر دیے گئے، جیمرز لگائے گئے تاکہ کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہسپتال میں کام نہ کر سکے۔ آئی جی اسلام آباد شفا ہسپتال پہنچے، تمام تر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا چینل شفا ہسپتال کے سامنے تھے۔ دوسری طرف عوام خان صاحب کے راستے میں استقبال کے لیے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے پھول کی پتیاں خان صاحب پر نچھاور کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑے تھے تو کسی نے راستے کو سجایا۔ ایسے میں ایک باوردی سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ ایسی تیاری اور استقبالیہ ارینجمنٹس تو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ایک ملک کے سب سے مشہور قیدی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا چینلز کی آنکھیں شفا ہسپتال پر ٹکی تھی کہ کب خان صاحب تشریف لائیں گے۔ حکومت نے تو سپریم کورٹ کے 2 دن کے اندر شفا ہسپتال میں منتقلی والے حکم نامے کی کوئی پرواہ نہیں کی، مگر 12 بجے کے بعد بھی شاید خان صاحب کو اس لیے نکالا کہ کہیں شہباز شریف بھی پاکستان کے واحد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرح توہین عدالت کے کیس میں نااہل نہ ہو جائے، یا کہیں نواز شریف کی طرح صادق اور امین نہ رہنے پر سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا جائے۔ آخرکار رات کے اندھیرے میں اڈیالہ جیل کا گیٹ کھلتا ہے، 18 گاڑیوں اور 4 ایمبولینسز کا قافلہ نکلتا ہے۔ چند منٹ بعد شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی صحافی حضرات کوریج کے لیے تازہ دم کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں شفا انٹرنیشنل کے سامنے بھی میڈیا ورکرز تازہ دم دستے کی طرح رپورٹنگ کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر خبروں کی بجلیاں گر رہی تھی اور اتنے میں قافلے کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی جن کی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی تصدیق کی۔ بالآخر تصدیق آ گئی کہ خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہسپتال پہنچ گئے۔ زیادہ تر صحافی حضرات یہاں تک خود خان صاحب کے بہنوں کے ٹویٹس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اور باقی رہنماؤں نے اپنی پوسٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ حکومت نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور حکومت نے دیر سے ہی صحیح مگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا ہے۔ تاہم یہ ابتدائی رپورٹ خود ان کے اپنے الفاظ میں غیر حتمی نوعیت کی تھی۔ معاملات تو پھر صبح کھل کر سامنے آنے لگے کہ اگلی صبح 5 بجے کے بعد ملک کا وفاقی وزیر اطلاعات خود مائک کے سامنے آ کر ایک ایسا اعتراف کرتا ہے جو خود حکومت کی اپنی عدالت میں دائر درخواست سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان 16 ستمبر تک شفا ہسپتال میں زیر علاج رہیں گے، لیکن وہ چند گھنٹے بعد ہی ایک بالکل مختلف ہسپتال سے واپس جیل کی کوٹری میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظما سے پہلے عطا تارڑ ایکس پر پوسٹ کرتا ہے کہ خان صاحب کو شفا کی بجائے پمز منتقل کیا گیا تھا، تو کیا ڈاکٹر عظما اور باقی لوگوں کو رات کو خبر نہیں تھی؟ کیا وہ اسی رات کو اس بارے میں نہیں بتا سکتے تھے؟ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ ڈاکٹر عظما اور باقی لوگوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب کو شفا کی بجائے پمز لے جایا جائے گا۔ عطا تارڑ نے 21 اگست 2024 کی صبح تقریباً 5 بجے کے بعد ایکس پر پوسٹ کیا کہ سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے عمران خان کو شفا کے بجائے پمز لے جایا گیا۔ بعد میں شاید اپوزیشن اور پبلک ری ایکشن پر ایک اور بھی پوسٹ کیا گیا کہ وہاں شفا کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، معائنہ ہوا، صحت مند قرار دیے گئے اور صبح 5 بجے کے قریب واپس اڈیالہ بھیج دیے گئے۔ خان صاحب کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظما خان کو رات تقریباً 8 سے 8:30 بجے اڈیالہ جیل بلوایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ وہاں جائیں، پھر انہیں گاڑی میں لے کر ایک تاریک جگہ پر لے جایا گیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ پمز ہسپتال ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو شفا ہسپتال کا حکم دیا تھا، جس پر جواب ملا کہ آنکھوں کا معائنہ یعنی فالو اپ ہے، اس لیے پمز لایا گیا۔ اگلے چند گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کی سیاست کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا راستہ اب صرف سپریم کورٹ کے ایک اور فیصلے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ اس رات کی لمحہ بلمحہ ہر دعوے کے ساتھ، ہر تضاد کے ساتھ مکمل کہانی ہے۔ ناظرین، 18 اگست کو سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا۔ اس آرڈر میں واضح طور پر لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، جہاں ایک مکمل میڈیکل بورڈ جس میں ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شامل ہوں اور خان صاحب کا معائنہ کریں۔ حکم میں یہ بھی تھا کہ چیک اپ اور علاج کے دوران مناسب سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں۔ 20 اگست کی رات اطلاعات آنا
آنا شروع ہوئی کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ اڈیالہ جیل پولیس نے شفا ہسپتال کے ایک وارڈ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور قافلہ روانہ ہو چکا ہے اور ہسپتال کے اطراف کو کلیئر کرنے کے احکامات جاری ہوئے۔ آئی جی اسلام آباد بھی موقع پر پہنچے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر ایک عجیب تضاد شروع ہوا۔ ایک طرف تصدیق آئی کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، دوسری طرف رپورٹس آئی کہ ابھی تک روانگی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کا دیا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کچھ صارفین نے خبردار کیا کہ اس طرح کی ویڈیوز ہمیشہ تاخیر سے سامنے آتی ہیں جیمرز کی وجہ سے، اور دعویٰ کیا کہ عمران خان اصل میں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، جبکہ دوسروں نے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ تھا جو گھنٹہ پہلے دکھایا گیا تھا۔ یعنی رات کے اسی وقفے میں تصدیق شدہ اور غیر تصدیق شدہ اطلاعات ایک ساتھ گردش کرتی رہیں، اور یہ الجھن خود اس رات کی سب سے بڑی نشانی بن گئی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور اسی سے صحافی اسد اللہ خان کا بیان بھی یاد آ جاتا ہے کہ اچانک سپریم کورٹ کا حکم اور خان صاحب کی سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال منتقلی کوئی معمولی اپڈیٹ نہیں ہے، بلکہ کچھ کچڑی تو ضرور پک رہی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ گتھی تو بعد میں سلجھائی جائے گی جب معاملہ مزید کھلے گا۔ ناظرین، اسی دوران الشفا ہسپتال کی لائٹیں بند کیے جانے کی اطلاع آئی۔ اندر سے لی گئی ایک تصویر میں عمارت مکمل تاریک نظر آتی ہے، صرف باہر گاڑیوں کی روشنی چمک رہی ہے۔ میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے شفا ہسپتال منتقل کروا دیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ رات 1:15 بجے کے قریب ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں 2 افراد ایمبولینس سے کسی کو اتارتے دکھائی دیتے ہیں۔ تصویر انتہائی تاریک اور غیر واضح ہے اور اس وقت یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس میں دراصل کون موجود ہے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو خان صاحب کا قافلہ نہیں بلکہ ان کے ڈاکٹر کا قافلہ تھا، تو ظاہر ہے ویڈیوز اور تصاویر بھی ان کی گاڑی کی ہیں۔ رات 1:23 کے قریب ایک اور تصویر سامنے آئی جس میں ایک سفید SUV کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال پہنچنے کا قافلہ قرار دیا گیا، تاہم یہ محض ایک عام گاڑی کی تصویر تھی جس کا اصل مقام یا موقع تصدیق شدہ نہیں تھا۔ اسی وقت ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ عوام نے مبینہ طور پر گاڑی پر پھولوں کی بارش کی۔ 1:45 بجے کے قریب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی جانب سے ایک تحریری پیغام سامنے آیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کا چیک اپ اور علاج ان کی فیملی اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں الشفا ہسپتال میں ہونے جا رہا ہے اور قوم سے مزید جدوجہد کی اپیل کی۔ ڈاکٹر عظما خان کے مبینہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی الحمدللہ کے ساتھ ایک ملتا جلتا پیغام آیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پوری کہانی 2 الگ راستوں میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رات 2:45 بجے کے قریب ایک الگ خبر آنا شروع ہوئی۔ عمران خان ابھی تک شفا نہیں پہنچے۔ کچھ صارفین نے خبردار کیا کہ فیک نیوز پر کان نہ دھرے۔ صبح کے قریب مزید تصدیق آئی، عمران خان کو واپس اڈیالہ جیل کے سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 21 اگست کی صبح وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارل نے باضابطہ تصدیق کر دی کہ عمران خان کو ہسپتال معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت ہسپتال لے جایا گیا، جہاں آفتھالمولوجسٹ، کارڈیالوجسٹ اور جنرل فزیشین سمیت ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ ان کی بہن عظما خان اس دوران موجود رہیں اور یہ عمل مکمل ہونے کے بعد صبح تقریباً 5 بجے انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، مگر اس بیان میں ایک تفصیل غائب تھی، ہسپتال کا نام۔ کچھ ہی دیر بعد یہ تفصیل بھی سامنے آ گئی، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل نہیں بلکہ PIMS یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے جایا گیا تھا۔ خود عطا اللہ تارل کی تصدیق کے مطابق یہ اعتراف PTI کے لیے فوری طور پر ایک بڑا نقطہ بن گیا۔ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا وفاقی وزیر نے خود توہین عدالت کا اعتراف کر دیا ہے، اور کیا سپریم کورٹ ایک وفاقی وزیر کو نااہل قرار دے گی جس نے تسلیم کیا کہ عدالتی حکم کے برعکس عمران خان کو شفا انٹرنیشنل نہیں لے جایا گیا۔ پھر دن کو عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما خان نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان بھی موجود تھے۔ ان کے بیان کے مطابق رات 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب انہیں فون آیا کہ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان جیل پہنچ کر DSP کے کمرے میں بٹھا دیے گئے۔ رات 12:40 کے قریب ڈاکٹر فیصل سلطان کو الگ لے جایا گیا۔ 15 منٹ بعد ایک خاتون اہلکار ڈاکٹر عظما خان کو ایک چھوٹی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ پولیس نے راستے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر عظما خان کے مطابق انہوں نے بار بار عمران خان سے کہا کہ چیک اپ کے بعد وہ شفا انٹرنیشنل جائیں گے، اور اس پر عمران خان بہت خوش اور مطمئن تھے۔ لیکن جب گاڑی ایک اندھیری جگہ پر رکی تو انہیں بتایا گیا کہ یہ PIMS اسپتال ہے۔ وہاں عمران خان کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا، انجیکشن لگایا گیا اور ان کی آنکھ کی حالت کا جائزہ لیا گیا، تاہم ڈاکٹر عظما خان کے بقول عملے کو عمران خان کی مکمل
میڈیکل ہسٹری کا علم تک نہیں تھا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ 10 ماہ سے ٹی وی نہیں دیکھ سکے۔ بشرا بی بی کو بھی تنہا رکھا گیا ہے اور وہ کوشش کے باوجود جیل حکام تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتے۔ عمران خان نے مبینہ طور پر خود کو مصر کے سابق صدر محمد مرسی کے طرز پر خطرے میں محسوس کرنے کی بات بھی کی کہ مجھے مرسی کے طرز پر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک الزام جو خود ڈاکٹر عظمیٰ خان اور بعد میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے بار بار دہرایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان شفا انٹرنیشنل کے نام پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہ صبح واپس اڈیالہ پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ایک الگ گاڑی سے اتر رہے تھے، یعنی دونوں کو الگ الگ راستوں سے لے جایا گیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق عمران خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو راستہ تبدیل کر کے دوسرے قافلے کے ذریعے پنز لے جایا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو سیاہ شیشوں والی گاڑی میں پولیس کے حصار میں شفا انٹرنیشنل پہنچایا گیا، اور یہ بھی بتایا کہ حکومت یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر خان صاحب کو پیمز ہسپتال لے جایا گیا۔ تو شفا انٹرنیشنل تک آنے والی سڑکیں کسی بھی رش کی وجہ سے بند نہیں تھی، بلکہ شفا ہسپتال تک جتنے بھی راستے آتے ہیں ان کا کنٹرول تو انتظامیہ نے سنبھالا تھا، اور پی ٹی آئی خود بھی اپنے کارکنان کو بار بار یہ تنبیہ کر رہی تھی کہ خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ امپورٹنٹ ہے، اس لیے عدالتی فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، یعنی حکومت کا سیکورٹی خدشات کا موقف درست نہیں تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی اس معاملے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ شفا ہسپتال کا نام سپریم کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہے اور رات کی کارروائی سیدھی توہین عدالت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارل کے مطابق تحریک انصاف کی یقین دہائیوں کے باوجود لوگ شفا ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے تھے، اور اسی سیکورٹی کی وجہ سے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ شفا کے ڈاکٹروں کو پمز بلایا گیا جہاں معائنہ ہوا۔ یہ حکومت کا سرکاری موقف ہے، اور یہ سلمان اکرم راجہ کے اس دعوے سے براہ راست متصادم ہے کہ سڑکیں کسی رش کی وجہ سے بند نہیں تھی۔ معاملہ صرف پریس کانفرنس تک محدود نہیں رہا۔ پی ٹی آئی نے اسی دن ایک ہنگامی پارلیمانی اجلاس طلب کر دیا جس میں اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے فوری احتجاجی تحریک پر حتمی فیصلہ متوقع قرار دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ پارٹی کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ایک ساتھ موجود تھے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی خصوصی طور پر قومی اسمبلی پہنچے۔ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی نے باضابطہ اعلان کیا کہ اگلے روز سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ کچھ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بہن اور ذاتی ڈاکٹر کا خیبر پختونخوا میں کانفرنس سپریم کورٹ کے کیس کو کمزور کر سکتی ہے۔ کچھ اپوزیشن رہنماؤں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ پی ٹی آئی بھی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہونا توہین عدالت ہے جو حکومت نے کی۔ عمران خان کا طبی ریکارڈ سرے سے مرتب ہی نہیں کیا گیا، اس لیے ریکارڈ پر بات نہ کرنے کی شرط کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ بہنوں کی پریس کانفرنس توہین عدالت نہیں، کیونکہ حکم عدولی خود حکومت کی طرف سے ہوئی، اور پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہسپتال کے باہر موجود نہیں تھا۔ یہ آخری نقطہ اسی موقف کی تکرار ہے جو نورین نیازی کی پوسٹ میں بھی موجود تھا، یعنی حکومت کے سیکورٹی خدشات کے بیانیے کو براہ راست چیلنج کرنا۔ تاہم تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ عمران خان کی اپنی سوچ پارٹی قیادت کی نسبت مختلف ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ 27 ستمبر کو ملک گیر مارچ ہسپتال منتقلی سے قطع نظر ہر صورت ہوگا۔ وسیع تر پس منظر میں یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ عمران خان اگست 2023 سے قید میں ہیں، 180 سے زائد مقدمات کا سامنا کر چکے ہیں، اور فروری 2024 میں ان کی دائیں آنکھ کی بینائی میں 85% نقصان کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جسے ان کے وکیل نے دیر سے علاج سے منسلک کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کے دو الگ میکینزم نے بھی ان کی حراست کو منمانی یعنی آربیٹریری قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے تشدد نے خبردار کیا تھا کہ روزانہ 23 گھنٹے تک قیدی تنہائی میں رکھنا تشدد کے زمرے میں آ سکتا ہے، جبکہ حکومت اس تمام تر تنقید کو مسترد کرتی رہی، یہ موقف اپناتے ہوئے کہ ان کی حراست کے حالات مسلسل عدالتی نگرانی میں ہے اور انہیں عام قیدیوں سے کہیں زیادہ سہولیات میسر ہے۔ سہولیات کی بات ویسے بھی آ گئی تو ذرا تاریخ کے اوراق پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو جیل میں اور طبی بنیادوں پر جو سہولیات ملی ان کا موازنہ عمران خان سے کیا جائے تو واضح فرق سامنے آتا ہے۔ نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیزہ جیل
جیسے کرپشن کیسز میں سزا ہوئی تو اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل میں بی کلاس سہولیات دی گئی، جن میں ایئر کنڈیشنر بھی شامل تھا، اور بعد میں انہیں پیمز ہسپتال اسلام آباد کے صدر والے وی آئی پی کمرے میں منتقل کیا گیا، پھر سروسز اور جناح ہسپتال لاہور بھیجا گیا جہاں وارڈ کو سب جیل قرار دے کر طویل علاج کرایا گیا، اور آخرکار طبی بنیادوں پر ضمانت دے کر لندن علاج کے لیے بھیج دیا گیا جہاں سے وہ واپس نہیں آئے۔ آصف علی زرداری کو جعلی اکاؤنٹس اور پارک لین کیسز میں اڈیالہ جیل بھیجا گیا تو اپنے خرچے پر فریج، ایئر کنڈیشنر، انٹرنیٹ، ذاتی اٹینڈنٹ اور فزیو تھراپی کی سہولت ملی، اور جلد ہی انہیں پیمز کی کارڈیالوجی وی آئی پی وارڈ میں منتقل کر کے ہسپتال کو سب جیل قرار دیا گیا جہاں کئی ہفتے علاج کے بعد طبی بنیادوں پر ضمانت مل گئی۔ پرویز مشرف کو غداری اور دیگر کیسز میں عدالت جاتے ہوئے دل کا مسئلہ پیش آیا تو آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مہینوں رکھا گیا، اور بعد میں اندرونی وزارت نے ای سی ایل سے نام ہٹا کر دبئی طبی علاج کے بہانے جانے کی اجازت دے دی جہاں سے وہ واپس نہیں لوٹے۔ شہباز شریف کو بھی طبی بنیادوں پر بیرونی ملک علاج کی اجازت ملی، جبکہ دیگر کئی سیاستدان عدالتی سمن کے بعد اچانک بیماری کا بہانہ بنا کر ہسپتال چلے جاتے رہے۔ اس کے مقابلے میں عمران خان کو سپریم کورٹ نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر حکومت نے سیکیورٹی کے نام پر پیمز بیچ کر معائنہ کروایا اور صبح ہی واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا۔ ان کے ذاتی ڈاکٹر اور بہن کی موجودگی محدود رکھی گئی، رات کے اندھیرے میں منتقلی ہوئی اور طویل ہسپتال قیام یا بیرونی ملک علاج کی سہولت ابھی تک نہیں دی گئی۔ ماضی کے بڑے لیڈرز کو اکثر وی آئی پی وارڈز، متعدد میڈیکل بورڈز، طویل ہسپتال قیام، طبی بنیاد پر ضمانت اور بیرونی ملک جانے کی اجازت ملی، جبکہ عمران خان کے معاملے میں سخت رویہ اپنایا گیا۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک اکثر اس بات پر منحصر رہا ہے کہ کون سی حکومت برسر اقتدار ہے اور مخالف کون ہے۔ یہ پس منظر اس لیے اہم ہے کیونکہ 20-21 اگست کی رات کا واقعہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں، یہ اس طویل 3 سالہ تنازع کا تازہ ترین باب ہے جس میں صحت کی سہولت، خاندان تک رسائی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد بار بار تنازع کا مرکز بنتے رہے ہیں۔ جو بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدالتی حکم موجود تھا جس میں ایک مخصوص اسپتال کا نام درج تھا اور وہ حکم لفظی طور پر پورا نہیں ہوا۔ سوال اب یہ نہیں کہ رات کو کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ جب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو عدالت اپنے ہی حکم کی اس تعبیر کو کیسے دیکھے گی؟ انتظامی مجبوری یا اپنی رٹ کی خلاف ورزی؟